کامران مرسل صاحب، سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو عدم شرکت تھی اور محمود خان اچکزئی صاحب، اختر مینگل صاحب، یہ شخصیات جو نہیں گئیں، انہوں نے کیا پیغام دیا ہے؟ یا ان شخصیات کو نہ بلانے میں یا ان کے نہ آنے میں جو اصل وجہ ہے وہ حکومت ہے؟ دیکھیے غلطی تھی. اگر حکومت نے کہیں کمزوری سے بھی بلوایا تھا یا اس کی چاہت نہیں بھی تھی، دل سے نہیں بلوایا تھا، چاہت تھی کہ نہ آئیں، تب بھی ان کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ مسئلہ قومی ہے. تو جب مسئلے قومی ہوں اس میں بیٹھنا چاہیے. بھلے آپ اپنا اختلاف جو ہے وہ رکھے سامنے. یہ اسکیپ جو ہے یہ کوئی رستہ نہیں ہے کہ میں ادھر نہیں بیٹھوں گا، میں بائیکاٹ کر دوں گا، میں باہر نکل جاؤں گا، واک آؤٹ کر جاؤں گا. یہ ساری چیز یہ کوئی رستہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں. آپ بیٹھے آمنے سامنے بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنا اختلاف سامنے رکھیے. بھلے آپ اگر منارٹی میں ہیں تو اگر آپ کا اختلاف رد بھی کر دیا جائے مگر کم از کم ریکارڈ پہ آ جاتا ہے. یہ طریقہ کار جو ہے نا میرے خیال میں، میرے ذاتی خیال میں یہ درست نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جس چیز کو پسند نہ آئے اس کو کہیں میں بائیکاٹ کرتا ہوں. یہ اسکیپ ہے، اسکیپ کرنا جو ہے نا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو سر یہ جو باقی شخصیات ہیں ان کے بارے میں کیا ان کو دعوت نامے ہی نہیں بھجوائے گئے ہوں گے؟ میرا خیال ہے بھجوائے گئے ہوں گے. اگر نہیں بھجوایا تو یہ پھر بہت زیادہ بہت بری بات ہوئی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو دعوت نامے نہ بھجوائے گئے ہوں. مگر اگر ہوا ہے، فرض کر لیجیے اگر ہوا ہے، اسپیکر اس میں بہتر جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ اسپیکر جو ہے نا اس کو آرگنائز کر رہے تھے سارے. اس میں وہ ایوان کے کسٹوڈین تھے یا اس کمیٹی کے بھی ایون کسٹوڈین وہی تھے. تو اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. اچھا کامران صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف وزیر اعظم نے اے پی سی بلانے کا اندیا دیا تھا، دوسری طرف اپوزیشن اتحاد کی طرف سے سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد اے پی سی بلائی جائے گی. اب میرا کل سے یہی سوال چل رہا ہے، مجھے کوئی مناسب جواب ابھی تک نہیں ملا کہ کس کی اے پی سی فائدہ مند ہوگی. حکومت کے بلانے سے پہلے اگر اپوزیشن بلا لے تو یہ کیا جسچر ہوگا؟ اگر حکومت بلائے اپوزیشن نہ جائے تو وہ پھر کیا جسچر ہوگا؟ ہر وہ اے پی سی فائدہ مند ہے جس میں تمام پارٹیاں شرکت کریں اور ہر چیز اوپن ہو جائے. ایون اس میں الیکشن 2024 بھی جو ہے نا اس کو بھی اوپن، اس پہ بھی ڈیبیٹ کی جائے اور آمنے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ کی جائے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی ایسا ایشو ہے حکومت کے کہ ان سے جایا نہ گیا، ہم سے بلایا نہ گیا، تو میں اس میں پہلے بھی 2-3 دفعہ تجویز کر چکا ہوں کہ مولانا صاحب اس میں بلوا دیں. اس میں تو کسی کے آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. وہ دونوں طرف جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی جو ہے قابل احترام ہیں اور ان کے اوپر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور وہ بلوائیں، وہ ہوسٹ کریں. اس میں الیکشن کا ایشو بھی ہو، دہشت گردی کا بھی ایشو ہو، ملک و قوم کو جتنے مسائل درپیش ہیں، اور بے شک بھلے وہ ایک دن کے لیے نہ ہو، ایک دن سے زائد کے لیے، اور اس میں یہ ساری باتیں ڈیبیٹ کی. سر میں اس سے پہلے کہ دیگر معاملات کی طرف جاؤں، اظہار تعزیت سب سے پہلے آپ سے کہ آپ کی جماعت کے سینئر رہنما حافظ حسین احمد صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے. ایک ایسی شخصیت کہ جن کا سیاست کے لیے بہت بڑا کام تھا، جنہوں نے دین کے لیے بہت بڑا کام کیا، جنہوں نے مفاہمت کی پالیسی کے لیے کام کیا، جنہوں نے دلوں کو جوڑنے کے لیے کام کیا. ریفٹ اگر پیدا ہوئی تو اپنے نظریات کو بھی پس پشت رکھ کے، اپنی اختلافات کو بھی پس پشت رکھ کے ہاتھ آگے بڑھاتے رہے. ان جیسی شخصیات سیاست، پاکستانی سیاست میں ان کا چلے جانا کتنا بڑا خلا؟ بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا نام تھا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو اس میں مزہ آتا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ پھول جڑتے ہیں منہ سے، تو حافظ صاحب جب بات کیا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ پھول جڑتے تھے ان کے منہ سے. اور وہ ظرافت ایسی کہ جس میں بدتمیزی شامل نہیں ہوتی تھی، خوبصورتی ہوتی تھی. دوسرے کو بھی جو دوسرا بھی انجوائے کرتا تھا جس کے حوالے سے بات کی جاتی تھی. تو اللہ ان کے لیے اگلا جہان آسان کرے. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ عید کوئی 10 دن 15 دن ہو گئے ہیں وہ جے یو آئی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ہر جگہ پہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. انفارچونیٹ، ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں شہید کیوں کیا جا رہا ہے. جے یو آئی نے بگاڑا کیا یا اس کے لوگوں نے کیا بگاڑا لوگوں کا؟ نہیں سر، یہ اب کا معاملہ نہیں ہے، بہت پرانا معاملہ ہے. بہت سی پالیسیز ہوئیں، بہت سی پالیسیز پہ شفٹ دیکھنے میں آتا رہا، لیکن آپ لوگ ہمیشہ ٹارگٹ پہ رہے. اس کی بنیادی وجہ آپ لوگوں نے بارہا یہ بھی کہا جب افغانوں کو واپس بھجوایا جا رہا تھا، آپ نے ایک پروگرام کے اندر بات کی تھی کہ ہم پہ تو یہ بھی غصہ ہے کہ ہم سائیڈ کیوں نہیں لے رہے ان کی، ہم اس سمت میں کھڑے ہیں جو ان کے مخالف ہے. کیا اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں؟ کیا اس کے تدارک کے لیے بھی کچھ ہوا ہے؟ مطلب اگر ہم اگر سائیڈ نہیں لیتے، یا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت سے ہمارے ہم عقیدہ لوگوں کا یہ گلہ ہے کہ آپ جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں
تو اس سے جو ہے نا جو وہ چاہتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود جو ہے نا ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے اور کرتے رہیں گے, کیونکہ یہی نظام اس وقت فی الوقت قابل عمل ہمیں نظر آتا ہے. باقی طاقت کے ذریعے حکومت کو کیپچر کرنے کا نظام جو ہے ہمیں قابل عمل نظر نہیں آتا, وہ درست نہیں ہے. مگر وہ اختلافات اس حد تک کبھی بھی نہیں گئے کہ وہ ہمیں قتل کرنے لگ جائیں, وہ ہمیں مارنے لگ جائیں. تو یہ بات اب ایون جو ہے نا وہ مختلف ایمبیسیز بھی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو کیوں مارا جا رہا ہے آپ کے لوگوں کو. ہمیں اس بات کا کوئی جواب جو ہے وہ فی الوقت نہیں مل رہا. اچھا کامران صاحب, سر اگر دیکھا جائے تو ابھی جو اپوزیشن اتحاد ہے, مولانا نے کہا کہ دوریاں کچھ ختم ہوئی ہیں, اختلافات کچھ ختم ہوئے ہیں, تلخیاں کچھ کم ہوئی ہیں. آپ کو وہ اتحاد جو اب سے 10-15 دن پہلے جس کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں, وہ اب کے تناظر میں کتنا آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, یا وہ تیزی جو عید کے فوری بعد لانے کی باتیں ہو رہی تھیں, کیا آپ کے حالات دیکھتے ہوئے بھی وہ تیزی آ سکتی؟ ہم کل بھی بیٹھے تھے, کل مصطفیٰ نواز صاحب نے جو ہے وہ افطار ڈنر کیا ہوا تھا, مولانا صاحب بھی ادھر تھے, محمود خان صاحب بھی تھے, علامہ صاحب بھی تھے, پی ٹی آئی کے دوست بھی تھے سارے, اور اس میں سیاسی گپ شپ بھی ہوئی, بلکہ بہت سارے گلے شکوے بھی ہوئے, اور سب کے سامنے ہوئے. یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ دوسری پارٹیوں کے سامنے ہوئے وہ گلے شکوے, تاکہ ان کو بھی جو ہے نا وہ سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ کیوں جو ہے نا وہ ہم ابھی تک ریلکٹنٹ ہیں اور کیوں مزید آگے نہیں بڑھ رہے. حالانکہ کافی سارا جو ہے نا سفر آگے طے ہوا ہے. تو وہ کافی ساری جو ہے نا وہ گلے شکوے بھی ہوئے آپس میں, اور خوش گپیاں بھی ہوئی ہیں اچھے انداز میں جو ہے نا وہ پھر رخصت بھی ہوئے. عید کے بعد میرا خیال ہے کہ باتیں آگے بڑھیں گی. کل کچھ باتیں اور ادھر سے ادھر کنوے ہوئی, ادھر سے ادھر کنوے ہوئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے. کیوں ہمارا ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک مولانا صاحب سارے معاملے کو اپنی پارٹی کے جنرل اس میں نہیں رکھیں گے عمومی کے اجلاس میں, اس وقت تک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ون مین شو نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے بظاہر ہم آپ کو ریجڈ نظر آتے ہیں, مگر جتنی ڈیموکریسی ہماری پارٹیوں میں ہے, میرا خیال ہے ہم میں اور مذہبی پارٹیوں میں, میرا خیال ہے دوسری پارٹیوں میں اتنا نہیں ہوتا. وہاں جو لیڈر نے کہہ دیا ہمارے, تو آ کے جو ہے نا وہ ورکر عام ورکر بھی جو ہے نا ہمارا جو ہے نتیجہ پانچا کر دیتا.